على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے مگر نماز پڑھتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کا حکم دیتا ہے مگر حج کرتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے مگر زکوٰۃ دیتا نہیں۔ لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریو۔ تو محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، آج میں آپ کے سامنے شان مصطفیٰ بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے چھٹے پارے میں سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ بھی اس طرح تفسیر کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور سے مراد ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل، مجھے بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا اتنا اندازہ تو نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کا ایک ستارہ ہے جو کہ ہر 70,000 سال مرتبہ آسمان پر چمکتا ہے، جو میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یا جبریل، اگر تمہیں وہی ستارہ دوبارہ دکھایا جائے پہچان لو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں پہچان لوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے امامہ شریف ہٹایا ایسے کر کے، تو وہی ستارہ جو حضرت جبریل علیہ السلام نے 72,000 مرتبہ دیکھا تھا وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ وہ ستارہ میں محمد ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، علم و حکمت میں شاہد بھی، مشہود بھی،
وہ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، وہ جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ حضرات گرامی، دنیا کا ایک اصول ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ مثلا ملازم افسر کا ادب سکھاتے ہیں، وزیر بادشاہ کا ادب سکھاتے ہیں، مریدین مرشد کا ادب سکھاتے ہیں، استاد ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے۔ لیکن کائنات میں وہ ایک ایسی بارگاہ بھی ہے جس کی بارگاہ کا ادب سکھانے والا اس بارگاہ سے بھی بڑا ہے۔ وہ کوئی اور بارگاہ نہیں بلکہ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اور ادب سکھانے والا خود خداوند ہے۔ حضرات گرامی، آئیے قرآن کو پڑھتے ہیں اور ادب بارگاہ مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے بندگان خدا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اپنے بندے کو اور اپنے نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ مولا، اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہاری ساری نیکیاں کو ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی، آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں جو کہہ رہا ہے کہ نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ دیکھتے ہیں اللہ اپنے حبیب کو کیسے بلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا، یا نوح اہبط بسلام۔ اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا تو کہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی۔ اندازہ کریں، اللہ نے نبیوں کو مخاطب کیا، نام لے کر مخاطب کیا، لیکن جب باری تیرے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت نے جب چہرہ دیکھا، اللہ نے فرمایا والضحیٰ۔ اللہ نے زلفیں دیکھیں، فرمایا واللیل اذا سجا۔ نبی کے رنگ کو دیکھا، فرمایا صبغۃ اللہ۔ نبی کی گفتار کو بیان کرنا چاہا، فرمایا وما ينطق عن الہویٰ۔ نبی کی رفتار کو بیان کرنا چاہا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ نبی کی سیر و سیاحت کو بیان کرنا چاہا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ الغرض نام نہیں لیا، بلکہ جب آمنہ کے لال کو مخاطب فرمایا چاہا تو فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ اور اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، اور اپنے نبی کو ایسے مت بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ حضرات گرامی، اپنی تقریر کا اس بات سے اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنے دلوں میں ادب مصطفیٰ کو پیدا کرے۔ جب ہم اپنے اندر ادب مصطفیٰ کو پیدا کریں گے، پھر ہم اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں، کیا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا
دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا